مسیح یسوع کے خوبصورت جلالی پاک پوتر نام میں آپ سب کو سلام. آپ سب کو سلام. آواز آ رہی ہے؟ ہم سب سے پہلے آج علیشا ٹی وی کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے مناسب جانا کہ یہاں پر آ کر وہ قرآن کے کلام کو، خوبصورت باتوں کو ریکارڈ کر سکیں. سلویشن ٹی وی جو اس وقت ہمارے چرچ میں ریکارڈنگ لے رہا ہے، آئیں ہم خدا کے لیے اور سلویشن ٹی وی کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ٹی وی کا نام بڑا خوبصورت ہے، سلویشن، یعنی لوگوں کی نجات. تو میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے ہمیں چینلز دیے ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام کی مرادی کر سکیں، خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچا سکیں. تو میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، اور آپ سب بھی جو یہاں پر موجود ہیں، بہت سارے چہروں کو میں نے دوبارہ دیکھا. میرا دل انتہائی خوشی سے بھرا ہوا ہے. جیسے یعقوب کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت ہم خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے. یعقوب کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے: اے میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ آگے سوالیہ نشان ہے. کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے. سب بولیں آمین. اے میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کس قسم کا ایمان ہمیں بچا سکتا ہے اور کس قسم کا ایمان ہمیں نجات دے سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ آپ اس وقت سلویشن ٹی وی کو واچ کر رہے ہیں، جس کا مطلب نجات ہے. کس قسم کا ایمان ہمیں بچا سکتا ہے اور کس قسم کا ایمان ہمیں نجات دے سکتا ہے؟ میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا آپ کا ایمان، جو میرے عزیزوں ذہن کا ایمان ہے، اور آپ اس وقت جو سلویشن ٹی وی واچ کر رہے ہیں، میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کا ایمان، آپ کا فیتھ ذہن میں ہے یا پھر آپ کا ایمان آپ کے دل میں ہے؟ اگر تو ہمارا ایمان ذہن میں ہے، بہت سارے ذہنی ایماندار ہیں اور بہت سارے لوگ دل سے ایمان لائے ہیں. جن کا ایمان ذہن میں ہے، ذہن کا ایمان باتیں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا ہے. وہ کلام کی باتیں کرے گا، وہ یسوع کی باتیں کرے گا، وہ آپ کے ساتھ شاید بحث مباحثہ بھی کرے. اس سے آپ گیس کر سکتے ہیں کہ اس کا جو فیتھ ہے وہ مائنڈ میں ہے، ذہن میں ہے. لیکن اگر آپ کسی کو
خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ 100% اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا جو ایمان ہے وہ ذہن میں نہیں ہے، اس کا ایمان دل میں ہے۔ ہاللیلویا! اس بات کو سمجھے یا نہیں؟ ذہن کا ایمان کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا ہے۔ ذہن کا ایمان کھوکھلی دعائیں کرتا ہے۔ ذہن کا ایمان شاید آپ سے زیادہ نالج رکھتا ہو۔ ذہن کا ایمان شاید بہت زیادہ کلام کی باتیں ڈسکس کرتا ہو، لیکن اس کے برعکس جس کا ایمان دل میں ہے، دل کا ایمان باتیں کم اور عمل زیادہ کرتا ہے۔ ہاللیلویا! زور سے بجایا کریں یسوع کے لیے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا، کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ آپ کے پاس کس قسم کا ایمان ہے؟ ذہن کا ایمان ہے یا پھر دل کا ایمان ہے؟ اگر تو آپ محض باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ کا ایمان ذہن میں ہے، لیکن اگر آپ کلام کو سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو ایمان ہے وہ کہاں ہے؟ وہ دل میں ہے۔ دل کا ایمان عمل کرتا ہے۔ کلام کو سنا، آپ نے عمل کیا، کلام کو سنا، اپنے دل میں سنبھال لیا، کلام کو سنا، آپ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اگر ذہن سے آپ نے ایمان رکھا ہوا ہے تو پھر آپ یہاں پر بیٹھ کر باتیں کریں گے، کلام جب سن رہے ہوں گے اس وقت آپ کے ذہن میں سب کچھ بیٹھ رہا ہوگا، اور جو ہی آپ چرچ سے نکلیں گے آپ کو کلام بھول جائے گا۔ تو آپ کے پاس کون سا ایمان ہے کہ آپ عمل کرنے والے ہیں یا پھر باتیں کرنے والے ہیں؟ اگر ہم یعقوب کے خط کے دوسرے باب کی 19ویں آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے، تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ ایمان رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے؟ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ رہنا پڑے گا اور بچوں کو ذرا خاموش کروانا پڑے گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا خدا کا کلام بیان کرتا ہے شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں، اور لکھا ہے تھر تھراتے ہیں۔ نہ صرف ایمان رکھتے ہیں بلکہ کانپتے ہیں۔ خدا کا ڈر ان کے دل میں ہے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ اور لکھا ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان کی زندگی میں عمل نہیں ہے۔ آج کیا عمل ہماری زندگی میں ہے؟ اگر تو عمل ہماری زندگی میں ہے تو پھر ہم سلویشن کو لے سکتے ہیں۔ آمین۔ سلویشن کو لے سکتے ہیں، نجات کو لے سکتے ہیں۔ نجات خدا کی مفت بخشش ہے۔ کیا جی؟ نجات کیا ہے؟ خدا کی مفت بخشش۔ یہ ہم کما نہیں سکتے ہیں، یہ ہم اعمال سے کما نہیں سکتے ہیں، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہمیں گفٹ ملتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ شیاطین بھی خدا کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو خدا کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ شیطان کلام کی باتوں پر عمل نہیں کرتا۔ وہ کلام جانتا ہے، وہ کلام کو سمجھتا ہے، لیکن وہ کلام پر عمل نہیں کرتا، وہ صرف باتیں کرتا ہے۔ آج آپ کے پاس کون سا ایمان ہے؟ باتیں کرنے والا ایمان ہے یا پھر
عمل کرنے والا ایمان ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے، اے میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ ایک ایمان وہ ہے جو بغیر فائدے کے ہے، اور ایک ایمان وہ ہے جو فائدے مند ہے۔ کون سا ایمان فائدے مند ہے؟ جو عمل کرتا ہے۔ کون سا کلام ہمیں فائدہ دے سکتا ہے؟ جو عمل کرتا ہے۔ بغیر اعمال کے ایمان مردہ ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہمارے پاس مردہ ایمان ہے، اور مردہ چیزیں بڑھتی نہیں ہیں، مردہ چیزیں گروتھ نہیں کرتی ہیں۔ خدا کے لوگوں، ہمارے پاس آج وہ ایمان ہونا چاہیے جو ہمیں نجات دے، جو ہمیں خلاصی دے، جو ہمیں مخلصی دے، جو ہمیں چھڑائے، جو ہمیں برکات دے، جو ہمیں ترقی دے، جو ہمیں فتح دے۔ آپ کے پاس کون سا ایمان ہے؟ اگر آپ کے پاس عمل کرنے والا ایمان ہونا چاہیے، جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں وہ کبھی اس کے حکموں کی حکم عدولی نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایمان نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے جو ہمارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ ہم بار بار گناہ کریں، بار بار گناہ کریں، بار بار گناہ کریں۔ ایمان وہ ہے جو عمل کرتا ہے، اور عمل کرنے والا ایمان آپ سے کہے گا کہ آپ نے گناہ نہیں کرنا۔ ہاللیلویہ! کیا نہیں کرنا؟ گناہ نہیں کرنا۔ آج ہم کیسے ایماندار ہیں؟ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ہم عیب جوئی بھی کرتے ہیں، ہم دوسروں کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں بڑا ایماندار ہوں۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ مہربانی سے بچوں کو خاموش کروا لیں۔ آپ کے پاس بیٹھے شور کر رہے ہیں لیکن آپ ان کو خاموش نہیں کروا رہے۔ ایمان آپ کو پاک زندگی دیتا ہے۔ ایمان آپ کو پاکیزگی کی زندگی عطا کرتا ہے۔ وہ گالی گلوچ کے لیے آپ کو آمادہ نہیں کرتا۔ جو عمل کرنے والا ایمان ہے وہ آپ کو پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے ابھارے گا، اور آپ پاک زندگی بسر کریں گے۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے احکام کو محبت سے ماننا، محبت سے ان پر کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ ایمان ایک فرمانبرداری کا عمل ہے۔ کیا جی؟ ایمان کیا ہے؟ فرمانبرداری کا ایک عمل، یعنی آپ کلام کو سنیں اور آپ فرمانبرداری کریں۔ آپ کلام کو سنیں اور آپ خدا کے حکموں کو مانیں۔ یہ وہ ایمان ہے جو دل سے ہے، یہ ذہن والا ایمان نہیں ہے، یہ عمل کرنے والا ایمان ہے، اور یہ ایمان دل سے ہے۔ غور کریں، یعقوب دوسرا باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ یعنی اس شخص کو نکما کہا گیا ہے جو کلام پر عمل نہیں کرتا، جس کا ایمان عمل نہیں کرتا، اس کو نکما کہا گیا ہے۔ اور نکما ہم اس کو کہتے ہیں جو کسی کام کا نہیں ہوتا، یا جو کسی کام کا نہ ہو۔ یعنی وہ شخص جو عمل نہیں کرتا وہ کیسا ہے؟ کچھ نہ کرنے والا شخص، جس سے کوئی کام بن نہیں پڑتا، جو کلام پر عمل نہیں کرتا ہے۔ کچھ ایماندار ہیں جو ساخت پڑے ہوئے ہیں، جن کے بدن میں حرکت نہیں ہے، جن کے ایمان میں حرکت نہیں ہے، جن کا ایمان عمل کرنے والا ایمان نہیں ہے، اور اس شخص کو نکما کہا گیا ہے۔ اسی طرح جو عمل نہیں کرتا اس کا ایمان ایسا ہے جیسا
کہ کوئی بیکار چیز ہو۔ میں ایمان کو بیکار نہیں کہہ رہا، میں اس شخص کو بیکار کہہ رہا ہوں جو عمل نہیں کرتا۔ کیا میں اور آپ عمل کرنے والے ہیں یا پھر باتیں کرنے والے ہیں؟ ہم گھنٹوں گھنٹے دنیا کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس دن آپ کو نجات مل جائے گی، اس دن آپ سلویشن کو ریسیو کر لیں گے جس دن خدا کے زندہ کلام کی باتیں آپ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ کس کی باتیں؟ شاگرد کہتے ہیں یسوع مسیح سے، ہم کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ زندگی کی باتیں خداوند یسوع مسیح کے پاس ہیں۔ شاید آپ جو اس وقت سلویشن ٹی وی کو واچ کر رہے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ شاید لوگوں کے پاس نجات کو ڈھونڈ رہے ہوں، آپ شاید بتوں کے پاس نجات کو ڈھونڈ رہے ہوں، آپ شاید دنیا کے کاموں میں نجات ڈھونڈ رہے ہوں۔ نجات کا بانی ایک ہی ہے، اور وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے۔ ہاللیلویہ۔ کون ہے جو زندگی دے سکتا ہے؟ اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ کون ہے جو شفا دے سکتا ہے؟ اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ کون ہے جو معجزات دے سکتا ہے؟ اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ کون ہے جو سلویشن دے سکتا ہے؟ باتیں کرنا چھوڑ دیں، میں گفتگو کی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کلام کی باتیں کرنا اور لوگوں کو بتانا، اس کو ذرا کم کریں اور عمل زیادہ کریں۔ آج چرچ کے اندر باتیں تو ہیں، کلام سے لوگ بھرے ہوئے ہیں، لیکن عمل سے خالی ہے، عمل نہیں ہے۔ اگر عملی زندگی ہوگی تو آپ کا ایمان بڑا ایمان ہوگا۔ جو ذہن کا ایمان ہے وہ چھوٹا ہے، اور جو دل کا ایمان ہے وہ بڑا ایمان ہے۔ کئی دفعہ ہم گناہ کرتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیں، ابلیس گناہ کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا، لیکن خدا کا کلام کبھی گناہ کو پرموٹ نہیں کرے گا، اور یہ ایمانداروں کو سکھاتا ہے کہ تو نے گناہ کی زندگی بسر نہیں کرنی، تو نے پاک زندگی بسر کرنی۔ یہ ہے ایمان۔ ایماندار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارے برے کام کرتے رہیں، آپ سارے غلط کام کرتے رہیں۔ خدا کے تعلق سے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے۔ عملی زندگی بسر کرے، اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے جس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا۔ اس کا نام کیا ہے جی؟ بلند آواز سے بولیے۔ جس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، اس کا نام کیا ہے؟ ہاللیلویہ، 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 پریز جیسس۔ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے وہ ایمان جو ہمیں بچاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں کنگ جیمز ورژن کی طرف، تو کنگ جیمز ورژن ایمان کی طرف
ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں، میرے ساتھ بولیے، جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں، شرما کے نہیں، دلیری کے ساتھ، جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں وہ بے گناہ زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک عمل کرنے والے ایماندار کی نشانی۔ وہ گناہ میں زندگی بسر نہیں کرتا، وہ جھوٹ میں زندگی بسر نہیں کرتا، وہ فریب میں زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ وہ پاک اور بے گناہ زندگی بسر کرتا ہے۔ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایمان لانے کے بعد گناہ کریں گے تو برباد ہو جائیں گے، لیکن زبور 32 اس کی پہلی 2 آیات بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں۔ میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ مبارک ہے وہ شخص جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ تو آج میرے عزیزوں، آپ کون سا ایماندار بنیں گے؟ وہ جو ایماندار باتیں کرتا ہے، یا پھر وہ ایماندار جو خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے پاس نجات بخش ایمان ہونا چاہیے۔ اور غور کریں، میں چند الفاظ بولنا چاہتا ہوں جو اس وقت سلویشن ٹی وی واچ کر رہے ہیں اور جو چرچ میں موجود ہے، جو آن لائن اس میسیج کو دیکھیں گے، ان کے لیے یہ الفاظ بولنے لگا ہوں۔ دوستی ٹوٹ سکتی ہے، دوستی چاہے وہ جتنی بھی گہری دوستی ہو وہ ٹوٹ سکتی ہے، لیکن رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ ہاللیلویا! رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ جس رشتے میں آپ بندھے ہوئے ہیں وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ خدا نے ایک گہرا رشتہ ہمارے ساتھ قائم کیا۔ اس نے کہا، جب تم دعا کرو کہو، اے باپ تیرا نام پاک مانا جائے۔ ایماندار پاک زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ کیسی زندگیاں بسر کرتے ہیں؟ پاک، خطا سے پاک، گناہ سے پاک۔ اور غور کریں کہ ایک ایماندار کا رشتہ خدا کے ساتھ ہے، وہ ایماندار جو عمل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔